السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 131 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ انسان اتنا کم ظرف ہے کہ کامیابیوں کو اپنی محنت کا ثمر قرار دیتا ہے، یعنی جب حالات میں آسودگی اور مال میں فراوانی اسے مل جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا ثمر ہے، اور ناکامیوں اور مصائب و آلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے یہ کیا۔ پر یعنی یہ بات اسے سمجھ نہیں آتی، اس کو وہ مانتا نہیں ہے۔ یعنی روزمرہ کی ہم مثال لیجئے کہ جب بھی کسی آدمی پر کوئی بیماری، دکھ، تکلیف، کوئی حادثہ ہوتا ہے اور اس سے پوچھیں بھائی یہ ایسا کیوں کر ہوا، تو وہ کہے گا جی بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر وہی بندہ اس کسی حادثہ، بیماری یا کسی دکھ تکلیف سے نکلتا ہے تو آپ اکثر یہ الفاظ سنیں گے، بس یار میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے پیسے کی پرواہ نہیں کی، میں نے بڑی سوچ و بچار کی، جی میں نے بڑی دور اندیشی، حسن تدبیر، یعنی یہ میں نے اس سے کام لیا، یعنی یہ کام میرے حسن تدبیر، میری منصوبہ بندی، بہتر منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے کہ میں جو ہے اس مصیبت سے نکل آیا، اس پریشانی سے نکل آیا۔ یعنی کامیابی، مصیبت سے نکلنا گویا کہ وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ میری کوششوں سے، میری محنت سے ہوا، میری حسن تدبیر سے ہوا، اور جو مصیبت آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دیکھیں دکھ اور تکلیف جو ہے، یہ مصیبت جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی اس سے نجات دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر انسان دکھ، مصیبت، پریشانی کو اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتا ہے تو دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سبب بھی تو اس کو خود کو سمجھنا چاہیے کہ جب پریشانی، مشکل آتی ہے، علائم و مصائب آتی ہیں تو پھر اس کو اس کا بھی خود ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب حالات بہتر ہو جاتے نا، بھلائی کے، حسنہ، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ہم اس کے حقدار ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہتے یہ موسیٰ کی نحوست ہے، ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر خوش قسمتی، یہاں بد قسمتی جو کہا گیا ہے، یعنی ہر مشکل، ہر بد قسمتی، ہر شومی قسمت اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ خوشی اور غم سب اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت، دکھ اور سکھ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسا کہنے والے وہ لوگ جو تذبذب کا شکار تھے کہ کبھی فرعون کی طرف ہو جاتے تو کبھی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جدھر سے، یعنی جدھر سے انہیں فائدہ ملتا نا اس طرف کو لڑک جاتے۔ موسیٰ سے مالی امداد، آسائش ملتی، فرعون سے مالی امداد یا آسائش ملتی، اس کی طرف لڑک جاتے۔ اور جب کوئی خوشی کی بات آتی، کوئی اللہ کی طرف سے انعام آتا تو موسیٰ کی طرف منسوب ہو جاتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔
اصل میں ان کی نیتیں خراب تھیں، دل میں فطور تھا۔ تو یعنی مادہ پرست آدمی کی یہی ایک علامت ہے کہ فائدہ چاہیے، یہ غرض نہیں ہے کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، مفاد ملنا چاہیے۔ وہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا، نہ انسانوں کا نہ خدا کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اور آج ہمارے اندر یہی بات سرایت کر چکی ہے۔ ہمیں ہر وقت یہی بات سننے کو ملتی ہے کہ مصیبتوں مشکلات میں نکلنے کے لیے میں نے مقابلہ کیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا، میں نے اس کی بہتر منصوبہ بندی کی، جی میں نے یوں کیا وہ کیا، اور میں اس مصیبت سے نکل آیا۔ اور جب کسی مصیبت کا ذکر آتا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو، بس یار اللہ نے کر دیا، بس اللہ کی مرضی ایسے تھی، بس اللہ کے آگے یعنی مشکل، نقصان، حادثہ، پریشانی، تکلیف کو اللہ کی طرف منسوب، اور خوشی کو اپنی طرف، کامیابی کو اپنی طرف منسوب۔ میں یہ کہہ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم کامیابیوں کو اپنی محنت کا ثمرہ قرار دیتے ہیں تو ناکامیوں کا ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں اپنے سننے والوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ میرے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہر مسلمان کو، ہر بندہ مومن کو یہ اس کے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ خود یہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم میرے اس بیان کو، میری اس بات کو دوسروں تک پھیلائیں، اور اس نیت سے پھیلائیں۔ مجھے کوئی غرض نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مجھے کوئی اس میں دنیاوی لالچ، طمع، یا اس میں یہ چینل ویلن کی جو انکم، کوئی قطعاً اس کی نہ مجھے چاہت ہے، نہ میں اس کی کوئی امید اور رکھتا ہوں۔ میرا صرف اور صرف یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ بھی اس کو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک پھیلائیں۔ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ اور سننے والے اس پر بہتر عمل کرنے والے ہوں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔